کہ ایک آدمی، اے اللہ کے رسول، کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ جو پوری رات سوتا ہے اور یہاں تک کہ صبح کر دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، تہجد کی نماز کے بارے میں یہ صحابی رسول کا تذکرہ کیا گیا کسی کا کہ اے اللہ کے نبی، فلاں آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، رات بھر سوئے رہتا ہے۔ اللہ کے نبی فرمائے بال الشیطان فی اذنہ، یا راوی کہتے اذنہ، کہ شیطان اس کے کان کے اندر پیشاب کر دیا یا دونوں کان کے اندر پیشاب کر دیا۔ سوچئے میرے دوستو، روزانہ شیطان ہمارے کان کے اندر پیشاب کرے، گندگی پھیلائے، ہم لوگوں کا ایمان کہاں رہے گا؟ ہم لوگوں کی حالت کیا بنے گی؟ اگر روزانہ ایک بچہ پیشاب کرے اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، شیطان جو اتنا خبیث، اتنا مردود ہے، وہ روزانہ ہمارے کانوں میں پیشاب کرے نماز چھوڑنے کی وجہ سے، تو میرے دوستو ہمارا انجام کیا ہوگا یہ ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے۔ علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے ذیل میں مسلم شریف کے اندر جو لکھا ہے، یعنی اس سے مراد یہ کہ شیطان اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ جیسے ہم لوگوں میں آپس میں لڑائی ہوتی ہے نا، تو بولتے ہیں کہ فلاں کے منہ میں پیشاب کر دی، حالانکہ پیشاب تھوڑی کرے گا، اتنا بے شرم تھوڑی ہے، یعنی ذلیل کرے گا، یعنی ذلیل کر دیا اس کو۔ اسی طرح اس حدیث کا مطلب بعض محدثین نے کہا کہ حقیقت میں پیشاب کرتا ہے، جس طرح شیطان نظر نہیں آتا اسی طرح اس کا پیشاب بھی نظر نہیں آتا۔ تو میرے دوستو، اگر کوئی آدمی کہے کہ روزانہ فجر میں اٹھو ورنہ پیشاب کروں گا، تو ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ فجر چھوڑے۔ اور اللہ کے نبی فرمائے کہ اے لوگو، اگر تم فجر کی نماز چھوڑتے ہو، شیطان پیشاب کرتا ہے، اگرچہ اس کا پیشاب تجھے نظر نہیں آتا، یا شیطان ذلیل کرتا ہے، یا شیطان اپنے قبضے کے اندر لے لیتا ہے، اور یہ دشمن ہے شیطان ہمارا، یہ دنیاوی ترقی سے بھی روکے گا اور آخرت کی ترقی سے بھی روکے گا۔ اس لیے میرے دوستو، صبح کی نماز چھوڑنے سے بچیں، ورنہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں کا یہ نقصان ہے۔ اب یہ فجر کی نماز کے اندر کوتاہی کیوں ہوتی ہے؟ تو میرے دوستو، میں ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، طنز نہیں، کہ شہر کے جو ماحول ہے کہ لوگ دیر سے سوتے ہیں، تو اس کے لیے چند کام کریں۔ اگر آپ لوگ میری اس تجویز پر کام کرنا شروع کر دیے، اور جو بیماری ہے فجر کی نماز چھوڑنے کی، اگر اس کو آپ لوگ دور کر دیے، تو انشاءاللہ فجر کی نماز آپ کو کوئی چھوڑوا نہیں سکتا۔ سب سے پہلی بیماری نعوذ باللہ کہ دیر سے سونے کی عادت، اور میری آواز ماں بہنوں تک بھی جا رہی ہے، اور ماشاءاللہ ماں بہنیں بھی سنتی ہیں، ان سے بھی گزارش ہے، اور کہیں ہفتہ واری تعلیم ہوتی اس کے اندر بھی اس پیغام کو پہنچائیں کہ عورتیں اس کے اندر ہیلپ کریں، مدد کریں کہ شہر کے جو ماحول ہے دیر سے کھانا کھانا، ظاہر بات ہے کہ دیر سے جب کھانا کھانا ہوگا تو دیر سے سونا ہوگا۔ اور میں یہ پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ موجود ہے کہ سلیمان بن حیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز نہیں پائے، والدہ کہیں کہ رات بھر نفل نماز پڑھے، اس لیے فجر میں نہیں شریک ہوئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ رات بھر سوتا وہ اچھا تھا، لیکن فجر کی نماز پڑھتا۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عمال، اپنے گورنر، اپنے حاکموں کو خط لکھتے تھے، ان اہم امور دینکم الصلاۃ، کہ سب سے بڑا کام یہ نہیں کہ حساب کتاب کرو، یہ نہیں کہ یہ ترقی کرو، سب سے محترم بالشان کام میرے نزدیک نماز کو قائم کرنا ہے۔ جو شخص نماز کو قائم کرے گا دین کا سارا کام کر سکتا ہے۔ اگر نماز کے اندر کوتاہی ہے، خدا پاک کی قسم، نہ وہ مدرسہ صحیح سے چلا سکتا ہے، نہ تبلیغ صحیح سے کر سکتا ہے، نہ خانقاہ صحیح سے چلا سکتا ہے، دین کا کوئی کام نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ مکمل نماز کی پابندی نہیں۔ صحابہ کی دور کی بات چھوڑیے، ہمارے مظاہر کو مدرسہ مظاہر سہارنپور، جامعہ مظاہر سہارنپور کے ناظم مولانا اسعد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے 45 سال تک تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹے تھی، یعنی امام جو اللہ اکبر کہتا ہے 45 سال تک وہ نہیں چھوٹی تھی۔ وہ صحابہ کی بات تو چھوڑیے، اس دور کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں اگر کام کرنا چاہیں تو ان کے لیے
لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ رات کو جلدی سونے کی عادت بنائیں۔ عورتوں کا بھی مزاج ہے کہ دیر سے کھانا بناتی ہیں اور دیر سے کھلاتی ہیں۔ اگر ان عورتوں کی کاہلی کی وجہ سے، ان عورتوں کی سستی کی وجہ سے، ان عورتوں کی لاپرواہی کی وجہ سے مردوں کی نماز قضا ہوتی ہے فجر کی، تو ان عورتوں کو بھی قیامت کے دن پکڑ ہوگا۔ اس لیے میری ماں بہنیں، اگر یہ آواز سنیں تو گھر کے اندر دھیرے دھیرے ماحول بنائیں جلدی سونے کا، کہ جب ایسا مطالعہ جس سے فجر کی نماز میں کوتاہی، ایسی نوافل جس سے فجر کی نماز میں کوتاہی، تو ایسے دنیا کے کاروبار لہو و لعب، ایسا فیس بک، ایسا نیٹ، یہ سارے کے سارے کہاں سے جائز ہو سکتے ہیں میرے دوستو؟ جو فجر کی نماز کی کوتاہی کا سبب بن سکتا ہو، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیے کہ یہ فطرت کے خلاف ہم لوگ بغاوت کر رہے ہیں۔ رات کو جو دیر سے سوتے ہیں، دنیا کا بھی نقصان ہے کہ آج عام طور پر بیماریاں نیند صحیح سے پوری نہیں ہوتی۔ اللہ جو خالق کائنات ہے، جس نے زندگی دیا، جس نے زندگی گزارنے کا اصول دیا، جس اللہ نے اعلان کیا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کہ ہم نے رات کو تمہارے سونے کے لیے بنایا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو روزی کمانے کے لیے بنایا۔ لیکن جو اللہ کے قانون کے خلاف، فطرت کے خلاف چلے کہ 11 بجے تک سوے، اللہ کے قانون سے ہٹ کر چلے، جس طرح گاڑی والا گاڑی آپ کو سکھاتا ہے کہ چڑھان کے اندر، شروع کے اندر پہلا گیئر لگائیں، جب ایک گاڑی اور گاڑی چلانے والے کے ہدایت اور قانون کے خلاف چلاتے ہیں، گاڑی صحیح سے نہیں چل سکتی ہے، گاڑی آپ کی کباڑی ہو جائے گی۔ تو اس اللہ جس نے قانون بنایا، جس نے دنیا بنایا، اس نے قانون دیا کہ رات تمہارے سونے کے لیے ہے، اب اس قانون کے خلاف چلیں۔ یہ جسموں کے اندر بیماری، یہ سب کے سب اسی اللہ کے قانون کے خلاف کی بغاوت کی وجہ سے ہے۔ اس لیے میرے دوستو، آخرت کا تو نقصان ہے ہی ہے، دنیا کے اندر بھی نقصان ہے۔ دن میں کتنا ہی سو لیجیے، لیکن رات میں سونے کی وجہ سے بدن کو جو انرجی ملتی ہے، وہ خدا پاک کی قسم دن کے سونے میں ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن نے اعلان کیا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کہ ہم نے رات کو سونے کے لیے بنایا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو کمانے کے لیے بنایا۔ اللہ کے نبی فرمایا، دعا دیے ہیں، اللہم بارک لأمتی فی بکورها، اے اللہ میری امت کے لیے صبح میں برکت عطا فرما۔ میرے دوستو، برکت کے وقت میں دکان بند کر کے سوتے ہیں، اور رات میں اللہ کے قانون کے خلاف بغاوت کر کے دیر سے سوتے ہیں۔ آخرت کا نقصان تو ہے ہی ہے، دنیا کا بھی نقصان ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ ہم راتوں کو جلدی سویں، دوسرا کام یہ ہے کہ رات کو جلدی کھانا کھانے کا اہتمام کریں، تیسرا یہ کہ عشاء کے بعد تعلیم وغیرہ سے بیٹھ کر، میں چونکہ شہر میں رہنا ہوا جب سے یہ آپ لوگوں کی خدمت میں جمعہ میں آتا ہوں، عشاء کے بعد 10-11 بجے دیکھتا ہوں کہ لوگ چائے پیتے ہیں، پھر جا کے کھانا کھائیں گے، تو یہ تو فجر کی نماز چھوڑنے کے اسباب خود سے ہم پیدا کر رہے ہیں۔ حدیث میں حکم بھی ہے کہ گھروں کے اندر تم زیادہ رہا کرو، بلا ضرورت گھر سے زیادہ باہر مت رہا کرو، گھر کے اندر زیادہ رہا کرو، اس سے گناہوں سے بچو گے، محفوظ رہو گے، دنیا اور آخرت تمہاری دونوں بنے گی۔ تو ایک یہ کہ جلدی سونے کا اہتمام کریں، اگر ہو سکے تو عشاء سے پہلے کھانا کھانے کا انتظام کریں، ٹی وی وغیرہ خدا کے واسطے دیکھنا بند کریں۔ یہ بڑی دشمنوں کی سازشی یہی ہے کہ مسلمان کو میدان جہاد کے اندر ہم پیچھا نہیں دکھا سکتے ہیں، ان کو انہی اسباب سے ہم پیچھے کر سکتے ہیں۔ اور نیت کر کے سوئیں کہ انشاءاللہ فجر کی نماز پڑھنی ہے، الارم لگا کر کے سوئیں، اور ان تمام اسباب کے باوجود اگر فجر کی نماز چھوٹ جائے تو اپنے اوپر جرمانہ کرے کہ اتنی رکعت سزا میں پڑھنی ہوگی، اتنا روپیہ صدقہ دینا ہوگا۔ مالدار آدمی 20-50 نہیں، 1500 رکھے کہ ایک دن کی فجر کی نماز جماعت سے چھوٹے گی تو اتنا روپیہ صدقہ دیں گے۔ اگر یہ طریقہ، یہ اسباب ہم لوگ اختیار کر لیں تو انشاءاللہ فجر کی نماز نہیں چھوٹے گی، اور فجر کی نماز کے اہتمام پر جو اللہ کے نبی بشارت دیے، من صلی العشاء فی جماعت
قام اللیل نصفہ کہ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گویا آدھی رات اس نے عبادت کیا. ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما قام اللیل کلہ اور جو فجر کی نماز بھی پڑھ لے تو گویا اس نے پوری رات عبادت کا اہتمام کیا. یہ اللہ تبارک تعالی بشارت دیں گے اور دن بھر کہ من صلی الصبح فی جماعت فهو فی ذمۃ اللہ اللہ کی پہرےداری کے اندر دن بھر وہ گزارے گا. من غدا الی صلاۃ الصبح غدا برایۃ الایمان کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھ لے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوگا اور وہ اللہ کی جماعت کا جھنڈا ہوگا. ومن غدا الی السوق غدا برایۃ الشیطان اور جو بازار اور دنیا کی کاموں کی طرف جائے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوگا. اور قرآن نے اعلان کیا الا ان حزب اللہ هم المفلحون کہ جو اللہ کی جماعت میں رہے گا وہ کامیاب ہوں گے. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون اور جو شیطان کی جماعت میں رہے گا وہ ناکام ہوگا. اس لیے میرے دوستو فجر کی نماز کا اہتمام کرنا ہے. یہ سارے طریقے ہم لوگوں کو اختیار کرنا ہے. تو کیا یہ سارے طریقے آپ لوگ اختیار کریں گے انشاءاللہ اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں گے انشاءاللہ. تمام لوگ ہاتھ اٹھا کر ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ ہم لوگ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. اللہ ہم سبوں کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.